مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ساز نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری میری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ہماری ویڈیو ہے اس کا تعلق پاکستان سے، اور پاکستان کے معاملے میں جب کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں پاکستان میں جو رہنے والے ہیں وہ بھی، اور جو ہم اوورسیز پاکستانی ہیں وہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سب کا مستقبل پاکستان سے ہی جڑا ہوا ہے کسی نہ کسی طرح سے، کم یا زیادہ، اور ہم پاکستان کے مسائل پر پریشان ہوتے ہیں، اور پاکستان میں جب کوئی ثانیہ پیش آتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم فکر مند بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کی حالت تو آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ ایک سال سے جو حالات چل رہے ہیں، اور اب تو پچھلے کئی مہینوں سے دیوالیہ کی باتیں بھی جو ہے مختلف ماہرین بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کئی جو ہے عالمی ماہرین نے بھی اس پر بات کی ہے، اور یہ اب جو ہے ایسا موضوع ہے کہ جس پر بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے اللہ پاکستان کو ایسی صورتحال سے محفوظ رکھے، لیکن بات صرف دعاؤں سے نہیں ہوتی، دعا بھی کرنی پڑتی ہے، اور دعا جو ہے وہ کافی کم نظر آ رہی ہے۔ دعائیں تو لوگ بہت کرتے ہیں، لیکن دعا جن کا کرنے کا کام ہے شاید وہ دعا کرنا نہیں چاہتے، یا کر رہے ہیں تو وہ دعا اثر نہیں کر رہی۔ تو اب جو ہے RF حبیب گروپ ایک بڑا گروپ ہے، کاروباری گروپ ہے پاکستان میں، 4-5 ہی بڑے گروپ ہیں، ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو RF حبیب گروپ کے ریسرچرز نے ایک رپورٹ جاری کی، اور یہ بڑی ہوشربا قسم کی رپورٹ ہے۔ تو اس پہ انہوں نے جو ہے ایک تو یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ شاید پاکستان کا دیوالیہ ہونا اب جو ہے وہ لکھا جا چکا ہے، وہ تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر، اور شاید ہمیں قبول کرنا پڑے گا۔ ایک تو انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے، اگرچہ انہوں نے کہا ہے کہ اب بھی کچھ نہ کچھ راستے ہو سکتا ہے کھل جائیں، لیکن وہ راستے اب ہر گزرتے دن، کیونکہ IMF کا پروگرام بحال نہیں ہو رہا، تو وہ کھڑکیاں جن سے ہوا آنے کی امید تھی، جو دیوالیہ ٹال سکتی تھیں، وہ کافی حد تک بند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو اب RF حبیب گروپ نے کیا کہا ہے، کس طرح کے خدشات کا اظہار کیا ہے، پاکستان دیوالیہ خدا نہ خواستہ ہوتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، تو اس پہ ہم جو ان کے ریسرچرز نے رپورٹ جاری کی ہے وہ اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے یہ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ جون میں IMF پروگرام مکمل ہونا تھا، لیکن اب جون تو آ گیا، تقریباً 1 ماہ رہ گیا ہے، تو یہ پروگرام ابھی تک جو ہے اس کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ صرف 4 ارب 30 کروڑ ڈالر ہیں اس وقت۔ اور انہوں نے بتایا اپنی رپورٹ میں کہ جون 2024 تک، یعنی اگلے سال تک جو ہمیں پیسے دینے ہیں وہ تقریباً 27 ارب کے قرضے ہیں جو ہم نے واپس دینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں اگر انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ بہت اچھی صورتحال دیکھ لیتے ہیں، سعودیہ، متحدہ عرب امارات اور چین، یہ تینوں دوست ملک پاکستان کے ساتھ بہت اچھا تعاون کرتے ہیں، یہ پرانے قرضے رول اوور کر دیتے ہیں، یعنی پرانے قرضے واپس نہیں مانگتے، ان کی ریٹ بڑھا دیتے ہیں، اور مزید بھی ہمیں پیسے دے دیتے ہیں، اور پھر تجارتی خسارہ بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ ساری چیزیں ہونا کوئی مطلب خیالی باتیں کہہ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی ہم یہ خیال کر لیتے ہیں کہ جی بہت اچھی صورتحال ہے، دوست ملکوں کو تعاون بھی کر دیتے ہیں، پرانے قرضے بھی نہیں واپس لیتے، رول اوور کر دیتے ہیں، نئی امداد بھی دے دیتے ہیں، تجارتی خسارہ نہیں ہوتا۔ تب بھی ان کا کہنا ہے کہ جون 2024 تک، اگلے 1 سال تک پاکستان کو 5 ارب ڈالر کی کمی کا سامنا ہوگا، اور یہ 5 ارب ڈالر جو ہے یہ کہیں سے ان کو ریسرچرز کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان نظام شاید نہیں کر سکے گا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ خطرات بڑھ رہے ہیں، پاکستان کے سر پر جو دیوالیہ کی تلوار ہے وہ اب بہت ہمارے قریب آتی جا رہی ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے تو ظاہر نقشہ کھینچا ہے کہ جی ہاں جی دوست ملک تینوں جو ہے سعودیہ، UAE، چین بہت ہر طرح سے تعاون کریں گے، ان کا ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ تعاون اکثر IMF سے جو ہے جڑا ہوا ہوتا ہے، IMF اگر اوکے کرتا ہے تو تبھی یہ دوست ملک بھی آگے آتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ اگر خدا نہ خواستہ جیسا کہ اس رپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا گیا کہ ہم دیوالیہ ہو جاتے ہیں، ہم یہ 5 ارب ڈالر یا اس سے زیادہ کا جو ہے انتظام نہیں کر پاتے، ہم جو ہے وہ کہیں قرض کی قسط نہیں دے پاتے، تو اس صورت میں پاکستان میں کیا ہوگا؟ اس میں کہتے ہیں نمبر 1 معاشی عدم استحکام آئے گا۔ یہ ظاہر ہے معاشی عدم استحکام تو پہلے سے موجود ہے، وہ بڑھ جائے گا۔ نمبر 2 کہہ رہے ہیں جی کہ سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد ہم پہلے ہی متزلزل کر چکے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے جو غیر ملکی سرمایہ کار جنہوں نے یہاں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے وہ اپنا منافع پاکستان سے نہیں لے جا پا رہے ہیں، انہیں اسٹیٹ بینک اجازت نہیں دے رہا، کیونکہ اسٹیٹ بینک کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے۔ تو یہ سرمایہ کاروں کا اعتماد تو ہم پہلے ہی متاثر کر چکے ہیں۔
تو ان کا کہنا یہ ہے جی کہ اب خدا نخواستہ ہم دیوالیہ ہوتے ہیں تو جو رہا سا اعتماد بھی ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3 وہ کہتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ سے پاکستان کو جو قرضے مل جاتے ہیں بینکوں سے بانڈز فروخت کر کے، وہ ان کے دروازے کافی حد تک بند ہو جائیں گے۔ ظاہر ہم پہلے ہی جب نہیں دے پائیں گے لوگوں کو پیسے واپس تو مزید قرض کون دے گا؟ اگر آپ سے کسی نے قرضہ لیا ہوا ہو اور بولے جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اور پھر وہ کل آپ سے اور مانگنے آ جائے تو آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ آپ بولیں گے چل بھائی نکل جاؤ یہاں سے، تم پہلے پیسے ہمارے واپس نہیں کر رہے اور مزید مانگنے آ گئے ہو۔ اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قرضے ملیں گے بھی بالفرض کوئی دوست ملک یا کسی اس سے، تو ان پہ شرح سود بہت زیادہ ہوگی۔ جی ہاں۔ اب 5واں یہ کہہ رہے ہیں کہ روپے کی قدر تیزی سے گرے گی۔ روپے کی قدر تو اللہ معاف کرے پہلے اتنی تیزی سے گر رہی ہے کہ بعض اوقات تو ایک دن 8-8 10-10 روپے گر جاتے ہیں، اور اس وقت ہمارا روپیہ جو ہے اور سری لنکا کی کرنسی جو دیوالیہ ملک ہے، جو گزشتہ بر دیوالیہ ہو گیا تھا، وہ تقریباً برابر آ چکی ہے۔ ہمیں یہاں پر 300 سے اوپر چلا گیا ڈالر، اور سری لنکا میں بھی جو ان کا روپیہ ہے وہ 304-5 روپے پہ، بلکہ اگر ہو سکتا ہے کہ اب ہم اس سے آگے بھی نکل سکتے ہیں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے۔ اب یہ دیوالیہ ہوئے بغیر ہی، اور یہ ہماری صورتحال ہے کرنسی کی، اور خدا نخواستہ ہم دیوالیہ ہو گئے تو اس کے بعد ڈالر کہاں جائے گا، یہ اس کے بارے میں تصور ہی کرنا ناقابل برداشت ہے۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں جی کہ مہنگائی کی ایک ایسی لہر اٹھے گی اس کے نتیجے میں، ظاہر کرنسی ڈی ویلیو ہو جائے گی، آپ کو باہر سے پیسہ بھی نہیں مل رہا ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ باہر سے جو چیزیں آتی ہیں ان کی قدر تو اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ ان کو خریدنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ اب اس کے نتیجے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاشرے میں کشیدگی پیدا ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں جی بلے شاہ نے کہا تھا کہ بندہ روٹی جو ہے بندہ کھا جاتی ہے، تو جب آپ کو روٹی نہ ملے تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ سماج میں کیا ہوتا ہے، یہ ہم سری لنکا میں بھی دیکھ چکے ہیں اور یہ ہم لبنان میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ اب 8واں وہ کہتے ہیں جی کہ عالمی امیج جو ہے وہ جو ملک دیوالیہ ہوتا ہے ذرا اس کا عالمی امیج کیا ہوتا ہے وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ اب 9 یہ کہتے ہیں کہ قانونی محاذ پر پاکستان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب آپ جو ہے وہ غیر ملکی بینکوں کو یا ملکوں کو قرضے واپس نہیں کریں گے تو ظاہر ہے وہ مقدمے کر دیں گے عالمی عدالتوں میں، ہرجانے مانگیں گے آپ سے، اپنے پیسے مانگیں گے، تو اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلے گا۔ اب 10واں کہتے ہیں کہ عالمی تجارتی معاہدے خطرے میں پڑ جائیں گے، یعنی ہم نے مختلف ملکوں سے معاہدے کیے ہوئے ہیں، یورپ سے بھی ہمارا GSP+ کا معاہدہ ہے، اور بھی کہہ رہے ہیں کہ اس دیوالیہ ہونے کی صورت میں یہ سارے معاہدے بھی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں جی برآمدات کے لیے عالمی مارکیٹوں میں رسائی وہ بھی اس سے جڑی ہوئی ہے ظاہر ہے۔ اس کے علاوہ آپ برآمدات کریں گے کیسے؟ جب آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوں گے، آپ باہر سے خام مال نہیں منگا سکیں گے، تو خام مال نہیں ہوگا تو فیکٹری میں آپ چیزیں کیسے تیار کریں گے؟ اور فیکٹری میں کوئی چیز تیار ہوگی تو تبھی آپ اس کو باہر بیچیں گے اور تبھی آپ کو ڈالر حاصل ہو سکیں گے۔ اس طرح انہوں نے یہ کہا جی کہ 12واں پوائنٹ انہوں نے دیا ہے کہ خوراک وغیرہ جو باہر سے درآمد کی جاتی ہے، جس میں خاص طور پر دالیں ہیں، کوکنگ آئل ہے، اسی طرح تیل وغیرہ، ان کی بھی خدا نخواستہ قلت پیدا ہو سکتی ہے، پیدا ہونے کا خدشہ ہے دیوالیہ ہونے کی صورت میں، کیونکہ یہ جب آپ کے پاس دیوالیہ ہو جائیں گے، آپ کے پاس ادائیگی کے لیے نہیں ہوگا، آپ کی ایلسیاں نہیں کھلیں گی تو چیزیں آپ باہر سے نہیں منگوا سکیں گے۔ اچھا، کرنسی کے حوالے سے انہوں نے زمبابوے کا حوالہ دیا ہے کہ 2000 میں جب زمبابوے جو ہے وہ دیوالیہ ہوا تھا تو 24 گھنٹے کے اندر اندر ان کی کرنسی نے قیمت جو ہے وہ 100 گنا کھو دی تھی، یعنی اگر زمبابوے کا روپیہ اگر کرنسی جو بھی ہے ان کی 100 روپے کا تھا ڈالر مقابلے میں، تو 24 گھنٹے کے اندر وہ 200 کا ہو گیا تھا۔ اسی طرح سری لنکا کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ جی مارچ 2022 میں یعنی پچھلے سال مارچ 2022 میں 202 پہ ان کا ایک ڈالر تھا، اور جیسے ہی وہ دیوالیہ ہوئے تو ایک دن میں 255 پہ چلا گیا، اور پھر ایک ماہ کے اندر اندر 370 پہ پہنچ گیا تھا، اگرچہ اب وہ انہوں نے اس کو ریکور کیا اور وہ 304 پر جیسا کہ ہم نے بتایا کہ آ چکا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ 14 پوائنٹ انہوں نے دیا ہے کہ جی پاکستانی بینکوں کے لیے بھی خطرات پیدا ہو سکتے ہیں دیوالیہ ہونے کی صورت میں، اور اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ قرضے جو ہے پاکستانی بینکوں سے اس وقت حکومت لے رہی ہے۔ اچھا، پاکستانی بینک بھی مزے کر رہے ہیں کہ وہ حکومتی بانڈز میں خریدتے رہتے ہیں، یہ محفوظ سرمایہ کاری ہے، حکومت ان کو جو ہے بلند شرح سود دیتی رہتی ہے، نہ ان کو کسی کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے پیسے ریکور کرنے کے لیے، نہ کچھ۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر پاکستان دیوالیہ ہوتا ہے تو ان بینکوں کے لیے بھی بہت سے خطرات پیدا ہو جائیں گے، اور بینکوں کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہیں ظاہر کھاتے داروں کے لیے جن کے وہاں پیسے ہیں ان کے لیے بھی خطرات پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ لبنان میں ہم دیکھ چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر لوگ اپنے جو اکاؤنٹ سے ہیں وہ پیسے نہیں نکلوا پا رہے، اور اس پہ وہاں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اور
बैंकों को चलाया जा रहा है। ये हम सब कुछ देख चुके हैं लेबनान में जो कुछ हुआ है और जो हो रहा है। अच्छा, अब उन्होंने ये 15 पॉइंट दिया है कि जी रेटिंग गिर जाएगी। रेटिंग हमारी पहले ही जो है वो जंग आलमी जो मूडीज़ और दीगर जो हैं उन्होंने जो हमें पाकिस्तान को रेटिंग दी हुई है वो पहले ही जंग के करीब है, सबसे पहले ही है। अब इससे नीचे गिर कर हम कहाँ जाएंगे ये तो अल्लाह ही जानता है। अच्छा, अब 16 पॉइंट उन्होंने दिया है जी कि बेरोज़गारी, जी हाँ, बेरोज़गारी और गुर्बत इतनी बढ़ जाएगी कि माशरे के लिए नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल हो जाएगी। ज़ाहिर है जब कारोबार नहीं होगा तो लोग बेरोज़गार होंगे तो फिर खाएंगे कहाँ से। अच्छा, अब उन्होंने इसका हल क्या कहा है? उन्होंने जी कहा जी कि उसके साथ हमें उस सूरत हाल से निकलने के लिए कर्ज़े रीस्ट्रक्चर कराने पड़ेंगे, और फिर इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि कई साल लग सकते हैं बहाली में। जी हाँ, उसको जो दिवालिया खुदा खासा होते हैं तो उसके बाद उस सूरत हाल से निकलने में पाकिस्तान को कई साल लग सकते हैं। अच्छा, ये भी आप जहन में रखें कि पाकिस्तान 23 करोड़ का मुल्क है, श्रीलंका या लेबनान नहीं है। श्रीलंका की बात ही 2-2.25 करोड़ है, लेबनान की उससे भी कम है। तो छोटे छोटे मुल्कों में इतनी ख़राबी हुई दिवालियापन से, खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही, अल्लाह में इससे महफूज रखे, बहुत ही ख़राब सूरत हाल पैदा हो सकती है। अच्छा, अब इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है जी कि मार्च तक, यानी 2 महीने पहले तक जो पाकिस्तान पे गैर मुल्की कर्ज़े थे वो 96 अरब डॉलर के थे, ठीक है। और अगले 5 साल में यानी 2027 तक पाकिस्तान को 73 अरब डॉलर वापस देने हैं। इनमें से 39 अरब जो है डॉलर वो चीन, सऊदी अरब और यूएई के हैं। अब ये एक है कि ज़्यादा जो है 39 अरब डॉलर इन 3 दोस्त मुल्कों के हैं, और ये 3 दोस्त मुल्कों पर ही अब हमारा सारा इन्हिसार है। तो ये एक ऐसी रिपोर्ट थी जिसको मीडिया में ज़्यादा नहीं दिखाया गया, क्योंकि इस वक्त मीडिया में तो बस सियासत ही सियासत हो रही है, और ये जो असल मसाइल हैं, जो असल ख़तरात पाकिस्तान के लिए हैं और पाकिस्तानी अवाम के लिए हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं है। और इसलिए हमने कहा कि हम आपको इस रिपोर्ट का खुलासा भी पेश कर दें। तो आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।